السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ خانپور کے مشہور میراثیوں کے گھر پہ ہوئی ہے چوری، اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں مان رہے لوگ؟ آخر لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ان میراثیوں نے کیا بگاڑا ہے لوگوں کا؟ تو جناب اسی ٹاپک پہ آج میں نے بات کرنی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک ویڈیو دیکھ لی ہوگی، میں دن میں ایک ہی ویڈیو بناتی ہوں، تو وہ میں نے اپلوڈ کر دی تھی، لیکن جب پھر میں نے اسلم بھائی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی، جی ہاں میراثیوں میں سے ایک میراثی کی جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ بار بار ریئیکشن والوں کو کوستے ہیں، بار بار ریئیکشن والوں پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ ریئیکشن والے ان کے خلاف اتنی ویڈیوز نہیں بناتے جتنی یہ لوگ ریئیکشن والوں کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، اور حالانکہ بار بار ان سے کوئی پروف نہیں مانگتا کہ آپ کون لوگ ہیں، لیکن یہ پھر بھی بار بار بتاتے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں، اپنی ذات بتاتے ہیں، اپنی اوقات بتاتے ہیں، اپنا خاندان بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اگر آپ کے 2 موبائل چوری ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں اس پہ؟ مطلب ہم آپ کے حق میں ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، ہم کہنا شروع کر دیں کہ بھئی اس دفعہ سچ میں ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے؟ اصل میں ویورز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ ہر دوسرے دن کبھی کس پہ الزام لگاتے ہیں چوری کا، کبھی کس پہ الزام لگاتے ہیں چوری کا۔ آپ لوگوں کو بالکل اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے روبینہ آپی پر چوری کا الزام لگایا تھا، اس سے پہلے ان کا ایک اور موبائل چوری ہو گیا تھا، جو سب سے چھوٹا میراثی ہے احمد دین بلوچ، تو ان کا موبائل چوری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جناب صبا کی جیولری چوری ہو جاتی ہے، کبھی کیا چوری ہو جاتا ہے، کبھی کیا چوری ہو جاتا ہے، روزانہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے۔ مطلب ڈرامہ یہ لوگ کرتے ہیں چوری ہونے کا، اور روزانہ ڈرامے کر کر کے ابھی ان کی وہی والی حالت ہو گئی ہے جو ہم نے بچپن میں ایک اسٹوری پڑھی تھی، وہی چرواہے والی اسٹوری جو روزانہ کہتا تھا کہ شیر آ گیا اور بکریاں کھا گیا، اور وہ والی اسٹوری کی میں بات کری، اور ایک دن سچ میں جو ہے شیر آ جاتا ہے اور کوئی اس چرواہے پہ یقین نہیں کرتا۔ تو ابھی ان میراثیوں کی بھی یہی حالت ہے۔ نمبردار کی شادی کا ڈرامہ کرتے کرتے ان کو اچانک سے خیال آیا کہ ایک اور ڈرامہ کرتے ہیں، ایک چوری کا ڈرامہ کرتے ہیں، اس پہ شاید زیادہ ویوز آ جائیں۔ ویوز تو آئے، لیکن کسی ایک ویور نے بھی ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا، اور ویورز کو تو چھوڑیں، ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، ان کے محلے والوں نے بھی ان پہ یقین نہیں کیا ہے، کسی نے ان پہ یقین نہیں کیا ہے۔ تو جناب ان کو خام میں پھر آ گیا غصہ ریئیکشن والوں پہ کہ ریئیکشن والے ہمارے حق میں ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے، ریئیکشن والے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ سچ میں چوری ہو گئی ہے، سچ میں چوری ہو گئی ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں اسلم بھائی صاحب، بالکل پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ ابھی اس ٹائم پہ بالکل کام نہیں کر رہا، اور انہوں نے نہ دائیں دیکھا ہے نہ بائیں دیکھا ہے، اور ریئیکشن والوں پہ برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ چلیں بھائی صاحب مان لیتے ہیں آپ کی چوری ہو گئی ہے، سچ میں ہو گئی ہے آپ کی چوری، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری چوری ہو گئی ہے، سچ میں ہو گئی، اور آپ کو یہ بار بار کہنا کیوں پڑ رہا ہے کہ اس بار ہماری 100% چوری ہو گئی ہے؟ مطلب یہ بات آپ کو بار بار کیوں کہنی پڑ رہی ہے؟ اس بات کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کے گھر میں ہوئے ہیں وہ سارے ڈرامے تھے، وہ کوئی چوری نہیں ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے ڈرامے تھے۔ تبھی آپ نے یہ کہا کہ اس بار ہمارے گھر میں 100% چوری ہوئی ہے، اس بار کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اس بار کوئی ہم فلم نہیں کرا رہے، حالانکہ کرا آپ فلمیں رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نہیں یقین کر رہے، اور نہ ہی کوئی آپ کی باتوں پہ یقین کرے گا۔ اور رہی بات آپ کی گالیوں کی جو آپ ریئیکشن والوں کو دے رہے تھے، اس کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، آپ نے جو کچھ بھی بولا ہے وہ آپ نے اپنی ماں کے لیے بولا ہے، اپنی ماں کے لیے آپ نے بولا ہے، جو کچھ بھی بولا ہے آپ نے، جس کو بھی بولا ہے، آپ کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ دوسرے لوگوں کے منہ میں بھی زبان ہے، وہ بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں اس ٹائم پہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو اگلا بندہ بھی دے سکتا ہے، تو میں سیدھا یہی کہوں گی کہ آپ نے جو کچھ بھی بولا ہے وہ آپ نے اپنی امی جان کے لیے بولا ہے۔
تو آپ جتنی اپنی امی جان کی عزت کرتے ہیں وہ سب ہم لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے، کیونکہ آپ اپنی ماں کو گالیاں سنوا رہے ہیں یوٹیوب پہ آ کے۔ آپ نے کون سا بڑا کارنامہ کر دیا، کون سا بڑا احسان کر دیا ہے؟ گندے غلیظ لوگ ہیں آپ لوگ، دھرتی کے بوجھ ہیں آپ لوگ، کیونکہ اسے آپ انٹرٹین کرنا کہتے ہیں، اسے آپ ولاگنگ کہتے ہیں، اسے آپ ولاگس کہتے ہیں۔ یہ ولاگنگ نہیں ہے، یہ تمہارے ماں باپ کی تربیت ہے، تمہارے ماں باپ کی تربیت جو تمہارے ہر ایک الفاظ سے جھلک رہی ہے۔ انہوں نے تمہیں صرف اور صرف یہی سکھایا ہے کہ گالیاں دینی ہے، ٹھیک ہے، ڈرامے کرنے ہیں، روزانہ ڈرامے کرنے ہیں، روزانہ جھوٹ بولنا ہے، روزانہ بھیک مانگنی ہے، کیونکہ آج کل تھوڑا سا ماحول چینج ہو چکا ہے اور لوگ میراثیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، شادیوں پہ ابھی میراثی نہیں آتے ہیں لوگ اب، کیونکہ بڑے بڑے سنگرز کو بلانا پسند کرتے ہیں اپنی شادیوں میں۔ تم جیسے لوگوں کو اب لوگ منہ نہیں لگاتے، اسی وجہ سے تم لوگوں نے یوٹیوب پہ آ کے ولاگنگ کے نام پہ تم لوگوں نے پتہ نہیں سے کیا کہیں گے، بے غیرتی شروع کر دی ہے۔ ولاگنگ کے نام پہ بے غیرتی تم لوگوں نے شروع کر دی ہے، اور تمہارے ماں باپ نے بس تمہیں یہی سکھایا ہے جو تم کل کی ویڈیو میں بول رہے تھے، جو تم کل کی ویڈیو میں کر رہے تھے، یہی تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنی پیاری آنٹی جی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آنٹی جی، آپ کم از کم ایک آدھ بیٹے کو تو کچھ اور بننے دیتی، مطلب ساروں کو آپ نے اپنے خاندانی کام پہ لگا دیا، میراثی ساروں کو ہی بنا دیا، کسی ایک آدھ بیٹے کو کوئی اور کام سکھا دیتی تو آج آپ کا کوئی ایک بیٹا تو کسی کام کا ہوتا۔ آپ کے سارے بیٹے جو ہیں ناکارہ، نکمے اور ایک نمبر کے واہیات بن کے صرف اور صرف یوٹیوب پہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں، آپ کے خاندان کے لیے بھی میں بھی کن لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں شرمندگی، ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شرمندگی اگر ان لوگوں کو ہوتی تو یہ ولاگنگ کرتے، نہ کہ ولاگنگ کے نام پہ ڈرامے کرتے، نہ کہ ولاگنگ کے نام پہ بے غیرتیاں کرتے، نہ کہ ولاگنگ کے نام پہ دوسروں پہ چوریوں کا الزام لگاتے۔ اور حد تو یہاں پہ انہوں نے ختم ہی کر دی ہے کہ ریئیکشن والوں پہ انہوں نے چوری کا بھی الزام لگا دیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، سب سے زیادہ شرم تو تمہاری ماں کو آنی چاہیے کہ انہوں نے بھی تمہیں یہ کام مطلب اس طرح کی باتیں کرنے سے نہیں روکا۔ بالکل تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، اسی وجہ سے کوئی تم لوگوں پہ یقین نہیں کرتا ہے میراثیوں، اسی وجہ سے کوئی تم پہ یقین نہیں کرتا ہے۔ اب اگر تم بول رہے ہو کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، اور چوری کا الزام اگر تم ریئیکشن چینل والوں پہ لگا دو گے تو کوئی مانے گا کہ تمہارے گھر پہ چوری ہوئی ہے؟ لاسٹ میں معذرت کے ساتھ، جیسا یوٹیوبر ویسا ہی پھر ریئیکشن، ٹھیک ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسی ماؤں کو جن کے بچے اسلم خان جیسے ہوتے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسی ماؤں کو جن کے بچے احمد دین بلوچ جیسے ہوتے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسی ماؤں کو جن کے بچے مخلص جیسے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اب ان کے ماں باپ کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اتنی زیادہ ابھی بدنامی ہو گئی ہے جب سے انہوں نے یہ والا لاسٹ والا جو چوری کا ڈرامہ کیا ہے نا، اس ڈرامے کے بعد ان کے محلے والے بھی ان پہ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگ ابھی جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کافی دن ہو گئے میں نے ان کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ پھر انہوں نے کیوں بکواسیں کی ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم لوگ ان کے حق میں ویڈیوز بنائیں، اب ہم بولیں کہ ہاں ان کے گھر میں سچ میں چوری ہوئی ہے۔ ہم کیوں کہیں ایسے؟ ہم کیوں مانیں کہ آپ کے گھر میں سچ میں چوری ہوئی ہے؟ آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوئی ہے۔ ڈرامے کرتے ہو، کرتے رہو ڈرامے، جتنے مرضی آئیں، دن میں 4 5 جتنے مرضی آئے ڈرامے کرو، لیکن ریئیکشن والوں کو گالی نہیں دینا۔ اب اگر چاہتے ہو کہ لوگ ہماری تو کوئی نہیں عزت کرتا، ہمارے ماں باپ کی کم از کم لوگ عزت کریں، تو آج کے بعد ریئیکشن والوں کو گالی نہیں دینا اسلم خان، ورنہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں وہ سارے کمنٹس جو تمہارے بھائی نے ایک دفعہ میرے چینل پہ کیے تھے وہ سارے کمنٹس میں لگا دوں گی، ایک بار پھر تمہارے بھائی کے خلاف میں ویڈیوز بناؤں گی، اور ایک بار پھر میں بس ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ سوری ویورز، کیونکہ میں ان کی حد تک گرنا نہیں چاہتی اور پھر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ویڈیو ہی کچھ اس طرح کی بنائی تھی۔ نہیں کنٹرول انسان کر سکتا ہے خام خواہ میں، آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لاسٹ ویڈیو ان کے خلاف کوئی بنائی ہو تو آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ یاد کرتے رہتے ہیں بار بار۔
تو پھر جواب دینا پڑتا ہے۔ ان کی ماں کو چاہیے کہ وہ ایک بار پھر ان کی تربیت کرے، ایک بار پھر سے ان کو جو ہے سکھائے، بتائے کہ کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے، کوئی تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اتنے جاہل اور بیہودہ ترین لوگ ہیں یہ، اتنے جاہل اور بیہودہ ترین، پتہ نہیں کیا ان کو کہیں انسان، ان کو انسان بولے تو کیا بولے؟ مطلب اگر ریئیکشن چینل والے یہ نہیں مان رہے کہ ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے تو ہم ہی چور ہیں پھر، مطلب ہاں یہ کوئی انسانیت ہے، یہ کوئی شرافت ہے؟ ڈوب مرو، ایسی باتیں کرنے سے ڈوب مرو۔ اللہ حافظ۔